ہیلو دوستو، میں ہوں اقبال خورشید، 1 منٹ اسٹوری میں خوش آمدید۔ اس وقت ہم موجود ہیں نیشنل میوزیم آف پاکستان میں اور ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جو اس وقت زیر بحث ہے، یعنی کہ اس دہائی کے، اس عشرے کے بہترین ناول، بالخصوص وہ ناول جس کو اکثریت نے بیشتر فہرستوں میں پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا دی انڈیپینڈنٹ کی اردو ویب سائٹ کے تحت شائع کردہ ایک مضمون کی یا ایک فہرست کے نتیجے میں، جس میں اس عشرے کے 10 بہترین ناولز کا انتخاب کیا گیا۔ اس فہرست پہ جو کہ درویش صاحب نے کی تھی، معروف نقاد اور ادیب، اس پہ طرح طرح کی آراء آئیں، لیکن مجموعی طور پہ اس کاوش کو سراہا گیا، پسند کیا گیا۔ تو اس فہرست میں پہلا نمبر تھا جناب مستنصر حسین تارڑ کے ناول خس و خاشاک زمانے کا، اور اس کے بعد بھی جو فہرستیں شیئر کی گئیں ان میں جو لسٹ تھیں اختلاف کیا گیا دی انڈیپینڈنٹ کی فہرست سے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بیشتر میں جو پہلا نمبر تھا وہ تارڑ صاحب کے ناول خس و خاشاک زمانے ہی کا تھا۔ اور میرے نزدیک یہ ناول اس بات کا حقدار تھا، یہ ضخیم ناول جو تقسیم کے زمانے میں، تقسیم یا بٹوارے کے لمحے شروع ہوتا ہے اور پھر 9/11 اور اس سے آگے کے حصے کو کور کرتا ہے، ایک بہت پھیلا ہوا بڑا مہا بیانیہ ہے جس میں تارڑ صاحب نے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور ایک ماسٹر رائٹر کی طرح ان پہ اظہار خیال کیا ہے۔ بیشتر فہرستیں جو شیئر کی گئیں دی انڈیپینڈنٹ کی فہرست کے بعد، اس میں خس و خاشاک زمانے پہلے نمبر پہ تھا۔ تو اس سے مجھے کچھ باتیں یاد آئیں۔ تارڑ صاحب کے مجھے متعدد انٹرویوز کرنے کا موقع ملا، اور ان میں جو آخری انٹرویو ہم نے کراچی میں کیا تھا، کراچی جم خانہ میں، اس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کئی ناولز پہ بات ہوتی ہے، بہاؤ، راک، ایک غزال شب، لیکن کیا سبب ہے کہ خس و خاشاک زمانے جس کو بہتوں نے سراہا اور جس کے لوگ گرویدہ ہو گئے، وہ ابھی زیر بحث نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ناولز کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کل اس پہ بات ہونا شروع ہو جائے یا ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو، تو ناولز اپنا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو فہرست شیئر ہوئی ہے، اس سے ایک شعلہ سا بھڑکا ہے، ایک فیصلہ کن لمحہ ہے کہ دوبارہ سے یہ پہلی بار خس و خاشاک زمانے بڑے پیمانے پہ سوشل میڈیا میں، ماسز میں زیر بحث آ رہا ہے۔ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے اس ناول کو پڑھا اور پسند کیا۔ تو اگر بات ہو ان لوگوں کی جنہوں نے اس ناول کو پڑھا، پسند کیا اور آج اس فیصلہ کن لمحے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، تو میں نام لینا چاہوں گا مشرف عالم ذوقی کا۔ ہندوستان میں مقیم ہے ممتاز اردو کے ادیب، صاحب اسلوب فکشن نگار جناب مشرف عالم ذوقی، جنہوں نے اس ناول کو پڑھنے کے بعد حیران کن رد عمل دیا تھا۔ مطلب جہاں انہوں نے اسے بہت سراہا، جو کہ جس کا یہ ناول حقدار تھا، وہیں انہوں نے اس کا موازنہ آگ کا دریا اور اداس نسلیں سے کیا، اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس ناول کو اس سے بڑی، ان دونوں ناول سے بڑی تخلیق قرار دیا۔ تو اس پہ بحث بھی ہوئی، لہدے بھی ہوئی، لیکن یہ ایک بہت ہی بولڈ، واضح، دو ٹوک موقف تھا جو مشرف عالم ذوقی کی جانب سے، جو خود بھی شاندار فکشن نگار ہیں اور یقینی طور پہ ان کی ناولز قابل مطالعہ ہیں۔ جلد وہ پاکستان سے بھی شائع ہوں گے، پاکستان میں پڑھنے والوں تک بھی وہ پہنچیں گے، تو ان کی خس و خاشاک زمانے سے متعلق یہ رائے بہت اہم تھی، اس وقت بھی زیر بحث آئی۔ تارڑ صاحب نے بھی متعدد انٹرویوز میں ذوقی صاحب کا یا ان کے اس اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا۔ تو اب جب یہ فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے، یہ کم از کم ایک شعلہ بھڑکا ہے اس ناول سے متعلق۔ مجھے یاد آتے ہیں مشرف عالم ذوقی، جنہوں نے سب سے پہلے، یا کم از کم میرے علم کے مطابق سب سے پہلے اس ناول کا تذکرہ کیا تھا 2 ٹوک انداز میں۔ آج کی یہ ویڈیو تارڑ صاحب کے نام، خس و خاشاک زمانے کے نام اور مشرف عالم ذوقی کے نام، اس یقین کے ساتھ کہ مستقبل میں بھی ناولز پڑھے جاتے رہیں گے، اور اس امید پہ کہ اگلے 25 سال بعد ہم صحیح معنوں میں فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ 2000 کے بعد جو اردو ناولز ہمارے سامنے آئے، ان میں کون سا وہ ناول ہے جو ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا پلیز ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، چونکہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ نیشنل میوزیم پاکستان سے دیجیے اقبال خورشید کو اجازت۔ خدا حافظ۔